پیسہ کمائیے، مال کمانے کے بغیر چارہ بھی نہیں ہے، وہ تو ہماری ضرورت ہے، بلکہ ایمان والے بندے کے لیے پیسہ کمانا بھی ایک عبادت اور ثواب کا کام ہے۔ لیکن پیسے کے پیچھے پڑ کر کے رمضان کو ضائع نہ کریں۔ آپ دیکھیں کہ آپ کے اندر عزیمت کتنی ہے، حوصلہ کتنا ہے، کتنی آپ قربانی دے سکتے ہیں رمضان کے اس بابرکت مہینے میں، کہ آپ اتنا وقت اپنا بچا کر کے دنیا داری سے اور اس کو آخرت میں لگا سکیں۔ اور ٹھیک ہے، آپ کی کوئی تجارت ہے، کوئی کاروبار ہے، کوئی جاب آپ کر رہے ہیں، تو اس میں بھی اسکوپ تلاش کریں کہ اس میں کتنا اسکوپ ہے کہ میں تجارت کرتے ہوئے، پیسہ کماتے ہوئے بھی عبادت میں اپنا وقت لگا سکتا ہوں۔ کوئی ایسی تجارت ہے، کاروبار ہے، کوئی آپ کا کام ہے جس میں آپ کی زبان مشغول نہیں ہے، آپ اپنے ہاتھ سے کام کر رہے ہیں، تو تلاوت کرتے رہیں زبان سے، اذکار کی پابندی کرتے رہیں۔ کوئی ٹیلر ہے، کاریگر ہے، رمضان کا مہینہ ہے، اس کو چارہ کار نہیں ہے، رمضان ہی کے مہینے میں اس کو ایک کمائی کا موقع ہوتا ہے، اب اس کو چھوڑ نہیں سکتا، غریب آدمی ہے، اس کو بھی چار پیسے کما کر کے جمع کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ ٹیلر ہے، ماسٹر ہے، کٹنگ کر رہا ہے، سلائی کر رہا ہے، اس میں اسکوپ تلاش کرے نا کہ بھائی میں سلائی کرتے ہوئے ہی زبان سے اذکار ادا کرتا رہوں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ سب کو یاد ہوتا ہے۔ لا الہ الا اللہ تو سب سے افضل ذکر لا الہ الا اللہ ہے، زبان سے لا الہ الا اللہ پڑھتا ہے، سبحان اللہ پڑھتے رہے، الحمدللہ پڑھتا رہے، اللہ اکبر پڑھتا رہے۔ سب سے بہترین ذکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے چار کلمات کو چن لیا ہے، سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ تو کچھ نہیں کر پا رہا ہے تو یہ چاروں کلمات ادا کرتا رہے۔ اگر زبان بھی اس کی جو ہے نا وہ اتنا مسلسل اس کو روزے کی حالت میں مسلسل ذکر کرتے رہنا بھی ممکن نہیں ہے، تو قرآن سنیں، قرآن سننا بھی ایک عبادت ہے۔ ہمارے یہاں تو ہو یہ رہا ہے کہ رمضان کے مہینے میں جن کارخانوں سے آوازیں آتی تھی گانوں کی، اور رمضان ہوتے ہی اس میں قوالیاں شروع ہو جاتی ہیں۔ میں تو ممبئی میں رہا ہوں، پلا بڑا ہوں، اور بہرام میری جو باندرا ایسٹ ہے، میری جائے پیدائش ہے، تو بہت عام مشاہدہ یہ تھا کہ جیسے ہی جن کارخانوں سے، ہمارے یہاں باندرا ایسٹ میں ایمبرائڈری کے، سلائی کے کارخانے بہت زیادہ ہیں، بہت بڑی تعداد جو ہے نا وہ مزدوروں کی ہے، تو عام دنوں میں گانا سنتے تھے، رمضان آتے ہی جہاں سے گانے کی آواز آتی تھی وہاں سے قوالیوں کی آواز آنے لگتی تھی، بلکہ ہم یہ کہتے تھے گھر کے اندر کہ بھائی اس سے بہتر تھا کہ گانا لگا کر کے رکھتا، دونوں ہی برا ہے، لیکن کم سے کم گانے میں شرک اور کفر تو نہیں تھا، یہ قوالیوں میں جو شرک اور کفر ہے یہ زیادہ برا ہے۔ تو ٹھیک ہے، رمضان کا مہینہ، اچھا رمضان کا مہینہ آ گیا، بعض لوگ نعتیں سن رہے ہیں، بھائی نعت سننا کوئی ثواب کا کام تھوڑی ہے، کوئی پسندیدہ چیز بھی نہیں ہے نعتیں سننا، سننا ہے تو قرآن سنیں۔ بعض سارے لوگ موسیقی سے بچتے ہیں تو کیا کرتے ہیں، نعتیں سن رہے ہیں، نشید سن رہے ہیں۔ نشید سننا، نعتیں سننا ثواب کا کام نہیں ہے، قرآن سننا ثواب کا کام ہے۔ تو رمضان کے مہینے میں اگر آپ زبان سے بہت زیادہ روزے کی حالت میں ذکر نہیں کر پا رہے، تلاوت نہیں کر پا رہے، کام میں بھی مشغول ہیں، آپ ٹیلر ہیں، آپ ماسٹر ہیں، یا آپ کوئی دوسرا کام کرتے ہیں محنت مزدوری کا، ایئر فون لگا لیں اپنے کارخانے کے اندر اور قرآن سنیں، ترجمے کے ساتھ قرآن سنیں، جو آیتیں آ رہی ہیں اس پر غور کریں۔ خواتین کا بھی یہی معاملہ ہے کہ وہ خواتین جو رمضان کے مہینے میں مشغول ہیں، کچھ کام تو ایسے ہیں جن کے بغیر چارہ کار نہیں، ان کو چھوڑ نہیں سکتے، صفائی کرنا ہے، برتن دھونا ہے، کپڑے دھونا ہے، کھانا بنانا ہے، سحری افطاری تیار کرنی ہے، اس کام کو بھی آپ کیسے یوٹیلائز کر سکتے ہیں عبادت کے لیے، وہ تلاش کریں، اسکوپ تلاش کریں کہ ٹھیک ہے برتن دھوتے ہوئے ہی، کھانا بناتے ہوئے میں قرآن پڑھ سکتی ہوں، اذکار پڑھ سکتی ہوں، میں ورد کر سکتی ہوں، قرآن میں جو آیتیں صورتیں مجھے یاد ہیں کم سے کم وہ صورتیں میں پڑھوں، کچھ نہیں، سورہ فاتحہ تو سب کو ہی یاد ہے نا،